بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف فرسٹ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچے، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس تھرو یعنی کہ تھالی پھینکنا سے متعلق ہے۔ اس میں آج میں آپ کو ڈسکس تھرو کے قواعد و ضوابط جو ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ڈسکس کیا چیز ہے؟ ڈسکس جو ہے وہ ایک گولائی کی شکل میں تھالی نما، جیسا کہ اس تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، اس ایتھلیٹ نے جو ہے ڈسکس کو پکڑا ہوا ہے اور یہ تھروئنگ کے سٹائل میں ہے۔ وزن جو ہے اس کا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ مردوں کے لیے اس کا وزن جو ہے وہ 2 kg ہے اور عورتوں کے لیے 1 kg۔ اس کا جو بیرونی قطر، یہ دیکھیں، یہ سائڈس پر یہ بیرونی جو قطر ہوتا ہے اس کا، یہ مردوں کے لیے 219 سے 221 ملی میٹر تک اور عورتوں کے لیے 180 سے 182 ملی میٹر ہوتا ہے۔ درمیانی جو ہے وہ چپٹے حصے کا جو قطر ہے وہ 50 سے 57 ملی میٹر ہوتا ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی سیم 50 سے 57 ہی ہوتا ہے۔ مرکز میں جو موٹائی ہے وہ 44 سے 46 ملی میٹر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 37 سے 39 ملی میٹر۔ گول نما کناروں پر موٹائی 12 سے 13 ملی میٹر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 12 سے 13 میٹر، یہ بھی سیم ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے وزن میں بھی جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ بیرونی قطر جو ہے وہ بھی سیم نہیں ہے، لیکن درمیانی چپٹے حصے کا جو قطر ہے وہ سیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گول نما کناروں کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ بھی سیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ لکڑی یا کسی اور مناسب دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے جو اندر سے کھوکھلی یا ٹھوس ہو سکتی ہے۔ پھیلنے کا دائرہ، تھروئنگ سرکل۔ اس پکچر میں آپ دیکھیں ایک سرکل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر یہ ایتھلیٹ کھڑے ہو کر ڈسکس کو تھرو کر رہا ہے۔ پھینکنے کا جو دائرہ ہے، دائرے کا حلقہ لوہے، فولاد کی پٹی یا کسی مناسب مٹیریل کا بنا ہوا ہو جو زمین میں اس طرح گاڑا جائے کہ اس کا جو بیرونی باہر والی سطح ہے وہ بالکل اس کی ہموار ہونی چاہیے۔ دائرے کا اندرونی فرش کنکریٹ، اسفالٹ یا کسی ایسے مٹیریل کا جو ہے وہ بنا ہوا ہونا چاہیے کہ پھسلنے والا نہ ہو، یعنی اس سے پھسلا نہ جائے۔ اب دیکھیں یہ جو ڈسکس تھرو کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ ایک اسپیسیفک سٹائل ہے جس پہ ڈسکس کو 3 دفعہ جھلانے کے بعد جو ہے وہ تھرو کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ اپنے جو ہے وہ بیلنس کو قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر فرش جو ہے نیچے یعنی کہ جو دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ پھسلنے والا ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ایتھلیٹ ہے وہ اس سے گر سکتا ہے، لہٰذا جو دائرہ ہے وہ پھسلنے والا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فرش کی سطح بیرونی لوہے کے حلقے سے 14 سے 26 ملی میٹر نیچے ہونی چاہیے۔ دائرے کا اندرونی قطر جو ہے وہ 2.50 میٹر سے 5 ملی میٹر تک ہونا چاہیے۔ دائرے کا رم جو ہے کم سے کم 6 ملی میٹر موٹا اور 5 سینٹی میٹر چوڑا اور سفید رنگ اس کا ہونا چاہیے۔ دائرے کے جو رم ہے اس کی کم سے کم 6 ملی میٹر یہ موٹا ہونا چاہیے اور 5 سینٹی میٹر چوڑا، اور رنگ جو ہے وہ سفید۔
اس کو میں نے پھر ریپیٹ کر دیا ہے۔ دائرے کے نصف کو ظاہر کرنے کے لیے 75 سینٹی میٹر لمبی اور 5 سینٹی میٹر چوڑی لائنیں دونوں طرف میں کھینچی جائیں گی۔ اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ دائرے کے نصف کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ دیکھیں یہ جو نصف ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں لائنز، اور یہ دیکھیں 7.5 میٹر، 0.75 میٹر، ٹھیک ہے، پوائنٹ، یہ آپ نے ذرا اس کو رکھنا ہے سینٹی میٹرز میں، لمبی اور 5 سینٹی میٹر چوڑی۔ ان لائنوں کی جو چوڑائی ہوگی وہ 5 سینٹی میٹر ہوگی، دونوں طرف میں کھینچی جائیں گی، جیسے کہ اس سائڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس سائڈ پہ بھی، یہ اس کے نصف میں جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اور جتنی بھی اس سیکٹر کی لائنیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سرکل جس سے بنا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی چوڑائی 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ دائرے کے نصف کو ظاہر کرنے والی لائن کا رنگ سفید ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ریم کا ہوتا ہے رنگ وہ بھی سفید ہوگا، اور جو دائرے کو نصف حصے کو ظاہر کرے گا، ایسے یہ جو لائنیں کٹی پٹی سے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی سفید ہوں گی۔ حفاظتی جنگلہ، سیکٹر آف ڈسکس تھرو، یہ آپ کا سیکٹر ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کو بنانا بھی ہے، بعض اوقات پیپر میں جو ہے کوسچن بھی آ جاتا ہے۔ پروٹیکٹیو کیچ، یہ جو ہے حفاظتی جنگلہ آفیشلز اور تماشائیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی شکل انگریزی کے حرف یو کی شکل کی طرح کا یہ ہوتا ہے، اور بین الاقوامی مقابلوں میں اس کی اونچائی کم سے کم 4 میٹر ہوتی ہے۔ ڈسکس گرنے کا علاقہ سیکٹر، یہ گھاس یا سینڈریا یا کسی اور موضوع مٹیریل کی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس میں سینڈر یوز کر لیتے ہیں، بعض اوقات گھاس یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، جس پر تھالی گرنے کا واضح نشان بن سکے، اور گھاس بھی اس طرح کی ہو کہ اس پہ نشان بن سکے، یعنی کہ بڑی بڑی گھاس پہ پتہ ہی نہ چلے۔ اس کا زاویہ دائرے کے مرکز سے 34.92 کا ہوگا، اور جو ہے یہ ڈگری کا، اور لائنوں کی موٹائی 5 سینٹی میٹر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سینڈر یا گھاس کا ہوگا۔ دیگر ضابطے، نمبر 1، کھلاڑیوں کی باری جو ہوگی اس کا اندراج جو ہوگا وہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کی باری کا اندراج قرعہ اندازی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ جس مقابلے میں کھلاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ 8 سے زیادہ ہوگی، وہاں ہر کھلاڑی کو 3 باریاں دی جائیں گی، اور بہترین باضابطہ جو ہے کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کردہ 8 کھلاڑیوں کو مزید 3 باریاں جو ہیں وہ دی جائیں گی، یعنی کہ کوششیں ان کو دی جائیں گی۔ اگر 8 یا اس سے کم ایتھلیٹس کھلاڑی ہوں تو انہیں 6 باریاں دی جائیں گی۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کھلاڑیوں کو انتظامیہ کی نگرانی میں قرعہ اندازی کی ترتیب کے مطابق 2 کوششیں جو ہیں وہ بطور پریکٹس دی جائیں گی۔ مقابلہ شروع ہونے کے بعد کسی کھلاڑی کو متعلقہ جگہ پر مشق کرنے یعنی کہ پریکٹس کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، انہیں وہاں پر جج صاحبان کی نگرانی میں جو ہے وہ 2 کوششیں دے دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ جب مقابلہ شروع ہو جائے یا شروع ہونے والا ہو یا شروع ہونے کے بعد جو ہے یہ اس جگہ پر پریکٹس جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ان کو پرمیشن نہیں ہوتی۔ نمبر 6 ہے، تھالی جو ہے وہ دائرے کے اندر سے پھینکی جائے گی۔ ہاں جی، تھالی جو ہے وہ ہمیشہ دائرے کے اندر سے ہی پھینکی جائے گی، تھالی جو ہے وہ دائرے کے باہر سے ہرگز نہیں پھینکی جائے گی۔ اگر اس کو دائرے کے باہر سے تھرو کیا جاتا ہے تو یہ پھر فاؤل ہوگا۔ ایتھلیٹ دوران مقابلہ کسی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا جس سے اسے مدد ملے، البتہ ہاتھ کو چونا وغیرہ لگانے کی اجازت ہے۔ ایتھلیٹ دوران مقابلہ کسی بھی ایسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا جس سے اسے مدد ملے، البتہ ہاتھ کو چونا وغیرہ لگانے کی اجازت اس کو ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کو انتظامیہ مہیا کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو جھٹکے سے بچانے کے لیے، چوٹ سے بچانے کے لیے ایتھلیٹ چمڑے یا کسی موزوں چیز کی حفاظتی پٹی بیلٹ کا استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ جب اس کو تھرو کی جاتی ہے تو تھروئنگ، آپ ذرا پوزیشن دوبارہ چیک کریں، یہ دیکھیں
کھلاڑی کے بازو کس سائڈ پہ ہیں، کمر کس سائڈ پہ ہے، فیس کس سائڈ پہ ہے، دوسرا بازو اور ٹانگوں کی پوزیشن چیک کریں. یہ دیکھیں ایک بیسٹ پوزیشن ان کی بنی ہوئی ہے. لیکن یہ پوزیشن جو ہے آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں کمر میں جو ہے وہ بہت بل پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو تھرو کرنے کا آپ اس کی ذرا پریکٹس کر کے دیکھیں تو کمر میں واضح طور پر جو ہے وہ بل پڑتا ہے. تو اس کو جب اس کو تھرو کریں گے تو ایک جھٹکا لگتا ہے. تو کمر کو جھٹکے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ حفاظتی پٹی یا بیلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر 9 پوائنٹ ہے کلائی کو چوٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر پٹی باندھ سکتے ہیں. ہاں جی، کھلاڑی جو ہیں وہ کلائی کو چوٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر پٹی وغیرہ باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ پٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہی انہیں دے گا اور وہی جو ہے اس کو لگائے گا. وہ خود سے اپنی طرف سے کوئی بھی پٹی جو ہے اس پہ نہیں لگا سکتے. اور اگر ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اسے جو ہے اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی کہ اس کے اوپر پٹی باندھنے کی ضرورت ہو تو پھر پٹی جو ہے وہ نہیں باندھی جائے گی. لیکن اگر چوٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر پٹی ہونی چاہیے تو پھر اس پہ پٹی باندھی جائے گی. کھلاڑی کا نام پکارے جانے یا اشارہ کیے جانے کے 1 منٹ کے اندر اندر کوشش شروع کرنی ہوتی ہے، ورنہ ناکامی تصور ہو جاتی ہے. یعنی کہ ڈسکس پھینکنے کے لیے جو ہے وہ 1 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے. 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ڈسکس تھرو کرنا ہوتی ہے. اگر کوئی اس سے زائد ٹائم لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی ناکامی تصور کی جاتی ہے. اگر ایتھلیٹ چاہے تو مختص کردہ جو وقت ہوگا، یعنی کہ جو اس کا مختص کردہ وقت ہے، اپنی شروع کردہ کوشش روک کر واپس آ سکتا ہے اور پھر نئے سرے سے دوبارہ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے فل جو ہے وہ سٹائل بھی بنا لیا، تھرو کرنے کی کوشش بھی کر دی، لیکن وہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں کر پایا تو پھر وہ کیا کرے گا، کوشش روک کے دوبارہ سے آ کے نئے سرے سے جو ہے اس کو تھرو کرنا شروع کر دے گا. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جو اس کو ٹائم دے اسی ٹائم میں کرے. اور دوسرا بالکل جب ڈسکس تھرو کر دیتا ہے، زمین پہ لگ جاتی ہے تو پھر اس کو اٹھا کے نہیں کر سکتا، یعنی اپنی کوشش کو روک سکتا ہے اس وقت کرنے کی پوزیشن میں جب ہو. ٹھیک ہے، یہ کلیئر کر لیجیے گا. ایتھلیٹ کی ہر صحیح کوشش کی پیمائش تھالی گرنے سے پیدا شدہ پہلے نشان کے قریب ترین. پہلے نشان سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جب ہم ڈسکس کو تھرو کرتے ہیں تو تھرو کرتے وقت جب وہ جس جگہ پر وہ سب سے پہلے زمین پہ لگتی ہے، زمین پہ لگنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اور بھی آگے چلی جاتی ہے، لیکن وہاں سے اس کی میئرمنٹ نہیں کرنی. میئرمنٹ اس کی اس جگہ سے کرنی ہے جہاں پر اس نے پہلا نشان بنایا تھا. یعنی جب ڈسکس کو تھرو کیا، تھرو کرنے کے بعد جو ڈسکس کا پہلا نشان لگا زمین پر، اس جگہ سے اس کو میئر کرنا ہے. اگر ایتھلیٹ کی ہر صحیح کوشش کی پیمائش تھالی گرنے سے اچھا یہ بھی ہو گیا ہے، محیط کے اندرونی کنارے تک کی جائے گی. اگر فاصلہ پورے سینٹی میٹر میں نہ ہو تو اسے قریب ترین نچلے سینٹی میٹر میں لکھا جائے گا. ایتھلیٹ اس وقت تک دائرے کے باہر نہیں آئے گا جب تک تھالی گر نہیں جاتی. کھلاڑی دائرے کے پچھلے نصف حصے سے باہر نکلے گا. نصف حصے کو ظاہر کرنے کے لیے دائرے کے دونوں طرف کم از کم 75 سینٹی میٹر لمبی لائنیں کھینچی جائے گی، جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھیں. یہ دیکھیں، نصف حصے کو ظاہر کرنے کے لیے 75 سینٹی میٹر جو لائنیں ہیں وہ باہر کی جانب جو ہیں وہ کھینچی گئی ہیں. درمیان میں اس کو جو ہے وہ لائنوں کے ذریعے اس کو الگ الگ کر دیا 2 پارٹس میں. ٹھیک ہے، تو ہر کوشش کے بعد تھالی کو اٹھا کر واپس لایا جاتا ہے. ہر کھلاڑی کی بہترین تھرو یا کوشش کو پوزیشن کے لیے شمار کیا جاتا ہے. صرف انتظامیہ کی مہیا کردہ تھالی ہی مقابلے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے. کوئی بھی ایتھلیٹ اپنی جو تھالی ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یعنی کہ وہ اپنے ملک سے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر اگر میچز ایتھلیٹکس کے ایونٹس ہو رہے ہیں تو اس میں وہ اپنی ڈسکس جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ جو ہے انتظامیہ اس کو مہیا کرے گی، وہی ڈسکس جو ہے تھرو کی جائے گی. تھالی پھینکنے کا عمل دائرے میں ساکن حالت سے شروع کیا جائے گا. دوڑ کر یا چھلانگ لگا کر گولا پٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں پر گولا پٹ نہیں ہے، ڈسکس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ڈسکس آپ اس کو لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ تھالی ہے. ہر کھلاڑی کی بہترین تھرو یا کوشش کی پوزیشن کے لیے شمار کیا جائے گا. صرف انتظامیہ کی مہیا کردہ تھالی جو ہے اس کو مقابلے میں پھینکنے کی اجازت ہوتی ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ تھالی جو ہے
پھینکنے کا عمل دائرے میں ساکن حالت سے شروع کیا جائے گا اور دوڑ کر یا چھلانگ لگا کر جو ہے وہ یہاں گولا نہیں تھالی کا لکھنا ہے. آپ نے ڈسکس جو ہے وہ تھرو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کبھی بھی ڈسکس کو دوڑ کر جو ہے وہ پیچھے سے رننگ کرتے ہوئے جیسے کہ جیولن کو تھرو کر جاتا ہے اس طرح تھرو نہیں کریں گے اس کو. یہ ذرا بچہ ٹھیک کر لیجئے گا اپنی بک پہ. یہ گولا یہاں نہیں پڑھایا جا رہا، تھالی پڑھائی جا رہی ہے، تو اس میں تھالی کا ہی آپ نے ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسٹیک ہے. ایک کھلاڑی ہر راؤنڈ میں صرف ایک بار گولا پھینک سکتا ہے، یہ بھی نہیں لکھنا. یہاں پر بھی ڈسکس کا ہی ذکر آئے گا. ہر کھلاڑی ہر راؤنڈ میں صرف ایک دفعہ ڈسکس پھینک سکتا ہے، یا آپ اس کو تھالی بھی لکھ سکتی ہیں، تھالی پھینک سکتا ہے یا ڈسکس پھینک سکتا ہے. ٹھیک ہے، گولے کا ذکر یہاں پر نہیں کرنا کیونکہ آپ یہ ڈسکس والا پوائنٹ پڑھ رہی ہیں. ڈوپنگ کا استعمال ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ٹیسٹ پر ثابت ہو جائے تو کھلاڑی کو ہر طرح کے اعزاز سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہاں جی، ڈوپنگ کا جو استعمال ہے وہ ہرگز نہیں کیا جائے گا. ڈوپنگ جو ہے وہ طاقتور ادویات ہوتی ہیں جو کہ پلیئرز جو ہیں وقتی طور پر اپنی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ڈوپنگ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ منع ہے، اس کو کسی بھی صورت استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض پلیئرز جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو وقتی طور پر بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، جس سے ان کی پرفارمنس تو بہتر ہو جاتی ہے لیکن بعد میں ان کی باڈی میں سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسرا، اگر اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، تو ان سے جو ان کی پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے. ڈوپنگ کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے، وہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ڈوپنگ ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے. ڈوپنگ ٹیسٹ اگر کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنے وسائل ہیں تو وہ جتنے بھی ایتھلیٹس مقابلے میں شامل ہوتے ہیں وہ سب کا ہی ڈوپنگ ٹیسٹ پہلے کروا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کھلاڑی پھر ورلڈ ریکارڈ بنائے صرف اسی کا ڈوپنگ ٹیسٹ ہو. لیکن ڈوپنگ ٹیسٹ کروانے کی کوئی شرط نہیں ہوتی. یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بھی کروایا جا سکتا ہے، یہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے ڈوپنگ ٹیسٹ، اور مقابلہ ختم ہونے کے بعد بھی ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. لیکن کھلاڑی کی جو پوزیشن ہوتی ہے جب اس کو دے دی جاتی ہے اور اگر ڈوپنگ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر اس سے اس کی جو پوزیشن اس نے حاصل کی ہوتی ہے، چاہے وہ فرسٹ ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ، اس سے اس کی وہ پوزیشن چھین لی جاتی ہے. اور دوسرا، اس کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ کئی سال تک جو ہے وہ پابندی بھی لگا دی جاتی ہے. کوالیفائنگ جو راؤنڈ ہوگا اس راؤنڈ کے بعد کھلاڑیوں کی باریاں جو ہیں وہ نئی قرعہ اندازی کے ذریعے ترتیب دی جائیں گی. تھالی کے دائرے کا جو سیکٹر کا نشیب ہوگا 1.1000 ہونا چاہیے. اگر کوئی کھلاڑی اپنی تھالی استعمال کرنا چاہے تو انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ کم سے کم 2 ممبران اس کے معیار کی تصدیق کریں گے. برابری کی صورت میں دوسری بہترین کوشش کو دیکھا جائے گا، پھر بھی برابری رہے تو پھر بالترتیب تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی کوشش تک دیکھنے کے بعد ایک کوشش فیصلہ ہونے تک دی جائے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر پلیئرز کے درمیان ٹائی آ جاتی ہے، یعنی کہ 2 پلیئرز پہلی پوزیشن پر آ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی دوسری بہترین کوشش جو ہے اس کو دیکھیں گے. پھر بھی اگر یہاں پر برابری رہتی ہے تو پھر بالترتیب تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی سے ساتویں، یعنی جتنی بھی اس نے کوششیں اس میں لی ہیں تو ان کوششوں کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. کسی بھی کھلاڑی کا ڈوپنگ ٹیسٹ مقابلے سے پہلے، کے دوران یا بعد میں لیا جا سکتا ہے. یعنی ہاں جی، کسی بھی کھلاڑی کا کوئی جو بھی ایتھلیٹ ہوگا اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ ہم کبھی بھی لے سکتے ہیں، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے، درمیان میں یا بعد میں. اگر کسی جیسے جگہ تبدیل کرنا ناگزیر ہو جائے تو راؤنڈ کے اختتام پر ایسا کیا جا سکتا ہے. کھلاڑی اپنے جوتوں پر کوئی چیز نہیں چھڑک سکتا. کھلاڑی کو دائرے کے اندر کسی چیز کے چھڑکنے یا بچھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی. اگر کوئی کھلاڑی تھالی پھینکنے میں 2 بار غیر ضروری تاخیر کرے تو اس کی ناکامی تصور ہوگی، البتہ پہلی کوششیں برقرار رہیں گی. ورلڈ ریکارڈ بنانے والے کھلاڑی کا ڈوپنگ ٹیسٹ لازمی لیا جاتا ہے. تھالی پھینکنے کے لیے دستانے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی. دوران مقابلہ 2 یا 2 سے زیادہ انگلیوں کو اکٹھا باندھنے کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. تھالی کے فاؤلز جو ہیں تھالی پھینکنے کے دوران، اگر کھلاڑی جو ہیں
اس کے جسم کا کوئی حصہ دائرے کے باہر کسی چیز کو یا زمین کو چھو جائے تو یہ فاؤل ہے۔ تھالی دونوں ہاتھوں سے پھینکنا فاؤل ہے۔ تھالی تھرو کا انداز اپنا کر پھینکنا فاؤل ہے۔ تھالی گرنے سے پہلے واپس لوٹ آنا فاؤل ہے۔ دائرے کے اگلے نصف حصے سے باہر نکلنا فاؤل ہے۔ تھالی کا سیکٹر سے باہر گرنا فاؤل ہے۔ 1 منٹ کے اندر اندر تھالی نہ پھینکنا بھی فاؤل ہے۔ اپنی باری پر تھالی نہ پھینکنا فاؤل ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ ڈسکس کے اوپر تھا، تھالی کے اوپر تھا۔ یہ ایتھلیٹک کا ایک ایونٹ ہے۔ کل میں اس کے جو ہے وہ شارٹ کوسچنس آپ کو پڑھاؤں گی۔ آج ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ آپ نے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ کھلاڑیوں کی جو باری ہوتی ہے اس کی ترتیب کس طرح سے دی جائے گی۔ کھلاڑیوں کی باری جو ہوتی ہے اس کی ترتیب کس طرح سے دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے شارٹ کوسچنس میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔